غلام روحیں پارٹ 9۔ میں ہجوم کو چھوڑ کر سیدھا حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کو ان واقعات پر مرکوز کیا۔ اف میرے خدا! انسپکٹر کو بیرسٹر راشد حسین نے بھیجا تھا۔ راشد حسین زندہ ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھ پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ یک کے بعد دیگر ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو میرے ذہن کو حیران کیے دیتے تھے۔ میں پریشان حال حجرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، ادھر میرا فوری طور پر باہر جانا ضروری تھا۔ میں پھر ہجوم میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ مجھ سے لپٹ گئے، کسی نے میرے دامن کو پکڑا، کسی نے ہاتھ کو بوسے دیے، کوئی میرے قدموں پر جھک گیا۔ میں نے بآواز بلند انہیں مخاطب کیا، اے لوگو، جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اب کچھ اور واقعات رونما ہوں گے۔ شمشیر علی مر گیا۔ ممکن ہے ابھی کچھ اور لوگ اس پہاڑی کی آبرو پر اپنی جان قربان کر دیں۔ میں تم سے پرسکون رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شمشیر علی خدا ترس آدمی تھا۔ اس کی زندگی نیکیوں میں گزری اور اس نے جنت میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ مجھے مسرت ہوگی اگر شمشیر علی کو پورے اہتمام سے دفن کیا جائے۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شمشیر علی کے لیے فاتحہ پڑھی۔ شام تک مجمع چھٹ گیا۔ شمشیر علی کی میت کو لوگ پہاڑی سے لے گئے۔ مغرب کے بعد مجھے ابو الحسن نے بتایا کہ شام کو کچھ پولیس افسروں نے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر نیچے بیٹھے عقیدت مندوں نے انہیں روک لیا۔ اس واقعے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ انسپکٹر سرسوتی کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت شکستہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہذیان بک رہا ہے۔ کل صبح دوسرے پولیس افسران پہاڑی کا رخ کریں گے۔ ابو الحسن اور سارے اجناس شہر میں پھیل گئے تھے۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ درشہوار سے بھی بات نہ ہو سکی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو پہاڑی انسانوں سے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ دور دور تک انسان ہی انسان نظر آتے۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو لوگ نعرے لگانے لگے۔ ان کی بے تابیاں دیکھ کر میں نے انہیں پرسکون رہنے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تحت نظر عقیدت مند تھے۔ یقیناً ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کل کے واقعے کی سنگن لینے آئے تھے، جو تماش بین تھے۔ میں نے بغیر کسی تشویش کے اپنا معمول جاری رکھا۔ رحیم خان اپنے ساتھی شمشیر علی کے انتقال کی وجہ سے بہت دلگیر نظر آتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس ادھر کا رخ کرنے والی ہے اور شاید ہجوم کو بھی اس کا انتظار تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب پولیس کی ایک جماعت پہاڑی پر وارد ہوئی۔ مجمع میں اس کی آمد سے کھلبلی مچ گئی۔ سب سے آگے والے افسر نے دور سے مجھے سلام کیا، جس سے بے قابو مجمع میں کسی قدر نظم پیدا ہوا۔ افسر نے پوری جماعت وہیں چھوڑ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ رحیم خان نے اسے راستے میں جا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میاں صاحب کی اما کے بغیر ان سے نہیں مل سکتا۔ پولیس افسر نے اس بات پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک ڈی ایس پی تھا۔ رحیم خان دوڑا ہوا میرے پاس آیا اور میں نے اسے پولیس افسر کو اپنے پاس لانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے جھک کر سلام کیا اور نہایت انکساری سے مخاطب ہوا، میاں صاحب، میرا نام ظفر علی ہے۔ میں نے ہزاروں افراد سے آپ کی بزرگی اور آپ کے در سے ہونے والے فیض کے واقعات سنے ہیں۔ بخدا میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کی بزرگی کی تفتیش کرنا نہیں، صرف اپنے فرائض کی بجاوری مقصود ہے۔ بدقسمتی سے مجھے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تاہم میں بھی آپ کے سچے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ اس وقت کس کام سے آئے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو ڈی ایس پی گڑبڑا گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی آمد کی اصل وجہ بتانے سے جھجک رہا ہے۔ میں صاحب اس وقت یہاں جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں، اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کیجیے میں صرف کاغذات کی خانہ پوری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
میرے استفسار پر ڈی ایس پی نے مجھے جو واقعات بتائے انہیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ ڈی ایس پی ظفر علی کے بیان کے مطابق بیرسٹر راشد حسین کا مکان اور اس کا ساز و سامان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا، لیکن راشد حسین اور ثمینہ کسی نہ کسی طرح بچ گئے، اور اب راشد حسین نے پرانے واقعات کی روشنی میں میرے خلاف باقاعدہ تحریری رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں اس مردود نے اس جھوٹے قصے کا بھی ذکر کیا تھا جس کی بدولت مجھے 7 سال کا طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑا اور میرے والدین اور بہن بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ ڈی ایس پی انہی واقعات کی تصدیق کے لیے اس وقت میرے پاس آیا تھا۔ کل جو انسپکٹر آیا تھا وہ گستاخ بھی اسی مقصد سے بھیجا گیا تھا، اور اب یکنا شد و شد کے مصداق 2 کیس پولیس کی تفتیش کا مرکز بن گئے تھے۔ پہلا بیرسٹر راشد حسین کی درخواست کا، دوسرا شمشیر علی کے قتل کا واقعہ۔ ڈی ایس پی ظفر علی کا انداز گفتگو اور اس کا طرز عمل بتا رہا تھا کہ وہ ایک نیک خصلت آدمی ہے اور ہر طرح سے ان باتوں کی سختی سے تردید کرنے پر آمادہ ہے جو میری ذات سے منسوب کی گئی تھی۔ واقعات کے ہر پہلو سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، بیرسٹر راشد حسین نے آپ کی بزرگی پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور جو بے بنیاد الزامات آپ کی ذات پر عائد کیے ہیں، میں اس کمینہ صفت انسان کو ایسا پریشان کروں گا کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ ظفر علی میاں، یعنی ظفر علی میاں، کسی کی چھان بین کرنا تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس ضمن میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ تم جانداری سے کام کرو یا جانبداری سے کام کرو، تم جو سمجھو کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس کی پرواہ۔ تم یقیناً حقائق جاننے کی جستجو کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ظفر میاں، مگر مجھے بتاؤ، یہ بیرسٹر حسین کا مقام اب کہاں ہے؟ وہ شہر کے ایک پنڈت اونکار ناتھ کے ساتھ مقیم ہے۔ دراصل یہ پنڈت ہی راشد حسین اور اس کی لڑکی ثمینہ کو آگ سے بچا کر لے گیا تھا۔ ویسے یہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہوا ہے کہ وہ کوئی پہنچا ہوا پنڈت ہے۔ بہرحال جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں۔ مجھے تو یہ اونکار ناتھ کبھی پسند ہی نہیں آیا، بلکہ میرا خیال ہے بیرسٹر راشد حسین کی رپورٹ میں اسی کا ہاتھ شامل ہے۔ پنڈت اونکار ناتھ کا نام سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میں سر تپا غصے میں کانپنے لگا۔ ڈی ایس پی نے مجھے اس کیفیت سے دوچار دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں اس کیفیت میں میری زبان سے اس کے لیے کوئی بددعا نہ نکل جائے، بھر کر میرے پاؤں پکڑ لیا اور گر گرانے لگا۔ میں نے اسے مطمئن کر کے رخصت کیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ یہ ڈی ایس پی چلا گیا تو دوسرا آئے گا، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ راشد حسین کی رپورٹ میں کوئی جان نہیں اور شمشیر علی کے قتل کے سینکڑوں چشمدید گواہ موجود ہیں۔ میں نے ان واقعات کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا، مگر پولیس مجھے کسی بھی طرح پریشان کر سکتی ہے۔ اونکار ناتھ اس واقعے سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ میں حجرے میں آ کر یہی سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں؟ میاں صاحب کے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً یہ سب میرے ذہن کے فتور کے سبب سے ممکن ہوا ہے، یعنی جو بدلہ لینے کا میں نے سوچا تھا یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ باہر لوگوں کا شور بھر گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا ڈی ایس پی سے لوگ گتھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کسی کاغذ کی خانہ پوری نہ کر سکا۔ لوگوں نے پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ میں نے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ایک لمحے میں وہاں سناٹا ہو گیا۔ ڈی ایس پی ظفر علی رحیم خان سے کل کے واقعات کی تفتیش میں مصروف تھا اور میں نے لوگوں سے معذرت کی کہ آج میں ان سے نہ مل سکوں گا۔ تھوڑی دیر میں ویرانی کا تسلط ہو گیا اور میں حجرے میں آ کر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔
میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا جس کی فضیلت سے میں اپنی بصیرت کو اس حجرے کی دیواروں سے باہر لے جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے جو دیکھا وہ مجھے اور مشتعل کر دینے کے لیے بہت تھا۔ راشد حسین بہت سراسیمہ تھا، مگر اون کرناتی سے کچھ اس طرح کی تسلی دے رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس علاقے میں کون زیادہ افضل ہے، وہ جادوگر شاہد علی یا پنڈت اونکار ناتھ۔ وہ راشد حسین کو تسلی دے رہا تھا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم میری پناہ میں ہو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اب نقصان پہنچنے میں رہ کیا گیا ہے؟ راشد حسین بولا۔ شہر میں میری رسوائی ہوئی، میرے آباء و اجداد کی کوٹھی جل گئی۔ پنڈت جی بس کسی طرح اس کمبخت شاہد علی کو ٹھکانے لگا دو، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ دیکھتے جاؤ راشد حسین آگے کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے تمہیں اس سے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، مگر یاد رکھو کہ شاہد علی کا مقابلہ اونکار ناتھ سے ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کے شعلوں سے میرے بیٹ تمہیں کیسے بچا کر لے آئے۔ پنڈت اونکار ناتھ غصے میں وہی تباہی بک رہا تھا۔ مگر سنا ہے شاہد علی کو پہاڑی والے میاں صاحب نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ پنڈت جی آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا کہ آپ کا واسطہ کس بلا سے ہے؟ راشد حسین نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ راشد حسین، پنڈت اس پر گرجنے لگا، وہ بچہ ہے۔ میاں صاحب بھی میرے سامنے خاموش رہتے تھے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ پولیس میں رپورٹ کے بعد اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ رسوا ہو جائے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ نادانی میں الٹے سیدھے قدم اٹھائے اور میں اسے پہاڑی سے بے دخل کر سکوں۔ پنڈت کی اس جرأت و جسارت پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اور بہت کچھ دیکھا اور میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اپنی بصارت کو وہاں سے واپس بلا لیا۔ دور شہوار اور ابوالحسن میرے پاس آئے تو میں بہت سنبھلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد میری حالت اطمینان بخش دیکھنے کے بعد ابوالحسن نے خدا کا شکر ادا کیا اور مجھے وہی صبر و ضبط کی تلقین کی کہ ان معاملوں میں پڑنا ہمارا منصب نہیں۔ اب یہی مناسب ہے کہ موجودہ نزاع کو کسی طرح نپٹایا جائے اور اس پہاڑی کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ میں ابوالحسن کی باتیں نہایت تحمل سے سنتا رہا۔ اگر میں اس وقت خود کو کوئی مشورہ دیتا تو وہ یہی ہوتا۔ دورشہوار اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتی تھی، مگر اس نے نظروں میں اپنے باپ کے مشوروں کی توثیق ضرور کر دی تھی۔ میں رات کہیں نہیں گیا اور خود کو سمجھاتا رہا کہ خدا کو بیرسٹر راشد حسین کی تباہی منظور نہیں۔ وہ میرے ہر عتاب سے بچ جاتا ہے۔ اس نے اونکار ناتھ کو اس کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میرا کام کچھ اور ہے، مجھے اپنے خدا کے اور قریب ہونا ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ یقیناً میری خاموشی کا غلط مطلب اخذ کیا جائے گا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سخت ذہنی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بیرسٹر راشد حسین اور اونکار ناتھ دونوں کو معاف کر دیا جائے۔ قابل صد احترام ہے وہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس فیصلے سے میرے دل و دماغ کا سارا بوجھ چھٹ گیا، ذہن کی ساری کثافت دور ہو گئی۔ میں نے بارگاہ ایزدی میں سربسجود ہو کر معافی طلب کی۔ میں نے کہا، خدا مجھے معاف کر، میں راستے سے بھٹک گیا تھا، میری رہنمائی کر۔ رات کو میں نے کسی روح کو طلب نہیں کیا، میں پوری نیند سے سو رہا۔ دوسری صبح طوطوں نے شور و غل کر کے مجھے بیدار کیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، ایک بار پھر اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور رات والے عہد کی تجدید کی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تھا کہ دورشہوار کے بجائے ابوالحسن میرا ناشتہ لے کر آئے۔ دورشہوار کے نہ آنے سے مجھے کمی سی محسوس ہوئی۔ میں ابوالحسن سے اس کے متعلق پوچھنے والا تھا کہ کس نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابوالحسن نے دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو اکبر وہاں موجود تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات دیکھ کر میں مضطرب ہو گیا۔ یقیناً وہ کسی اہم ضرورت کے تحت ہی میرے پاس اس وقت آیا تھا۔
اپنے محسن اور سچے دوست کو پریشان دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کی پریشانی کا احوال پوچھا تو اکبر آپ دیدہ ہو کر بولا، شاہد میاں، میں تباہ ہو گیا ہوں، میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اکبر، میرے دوست، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا افتدا آ پڑی ہے؟ کس نے تمہیں پریشان کرنے کی جرت کی ہے؟ میں نے اکبر کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے اختیار ہچکیاں لے کر رو پڑا۔ اس کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب اس کے آنسو خشک ہوئے تو وہ بس سوڑتے ہوئے بولا، شاہد میاں، رات نہ جانے کس دشمن نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ میری بری ماں، میرا بھائی، تمہاری بھابھی سب جل کر مر گئے۔ ایک میں بد نصیب تھا جو آنسو بہانے کے لیے بچ گیا، کاش میں بھی مر گیا ہوتا۔ اکبر کی زبانی صورتحال معلوم ہوئی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسی وقت چند لمحوں کے لیے ارتکاز توجہ کی تو سیاہ سفید سے آگاہ ہو گیا۔ اونکار ناتھ نے میرے بے قصور دوست اور محسن کا گھر اس کے خاندان سمیت برباد کر دیا تھا۔ رات میں نے راشد حسین اور اونکار ناتھ کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ آن واحد میں میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ میں اسی وقت جلالی کیفیت میں اٹھا اور اکبر کا ہاتھ تھام کر بولا، اکبر، میرے ساتھ چلو۔ میں جانتا ہوں تمہاری بربادی میں کس بدبخت اور بد کردار کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بدترین انجام سے دوچار ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب بات دوسرے انداز سے ہوگی۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو اپنا غم بھول کر بولا، شاہد میاں، تمہیں ساتھ لے جانے کی غرض سے نہیں آیا، میں تمہیں اطلاع دینے آیا تھا۔ میں ابھی واپس جا رہا ہوں، مجھے ابھی تجہیز و تکفین کرنی ہے، بس دعا کرو کہ خدا مجھے صبر عطا کرے۔ نہیں نہیں اکبر، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب یہ چپکلش جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ایسی صورت میں خاموش رہا تو خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ابو الحسن، جو خاموش کھڑے یہ تمام باتیں سن رہے تھے، درمیان میں بولے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کے بہت سے خدام ہیں۔ ویسے آپ مرحومین کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جانا چاہیں تو دوسری بات ہے، آپ کی ضرورت اس پہاڑی کو زیادہ ہے۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت تمہارے عقیدت مندوں کو ہے۔ اکبر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا قدرت کو شاید اس میں بھی کوئی بہتری منظور تھی۔ مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، اب حالات حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ عبادت اور ریاضت کا کام ایسے پراگندہ ماحول میں خوش دلی سے جاری نہیں رہ سکتا۔ برے لوگوں کو راہ راست پر لانا بھی ایک عبادت ہے، اور مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں ان بد کردار لوگوں کی اصلاح نہ کر دوں۔ اکبر اور ابو الحسن نے مل کر مجھے بہت سمجھایا، میری منت سماجت کی، لیکن میں کسی آہنی چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ چنانچہ وہ دونوں میرے عزم کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ ابو الحسن نے میرے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن میں نے پہاڑی پر عقیدت مندوں کی خدمات کے لیے انہیں مامور کر دیا۔ دن خاصا نکل آیا تھا، پہاڑی پر عقیدت مند بڑھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے میرے مشورے پر عقیدت مندوں کے ہجوم کو میری بیماری کا عذر کر کے بحسن و خوبی رخصت کر دیا۔ جب پہاڑی خالی ہو گئی تو میں اکبر کے ساتھ باہر آیا، لیکن پھر میں نے اپنی روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں دن کے وقت پہاڑی سے نیچے اترا تو میرے عقیدت مند مجھے گھیر لیں گے۔ چنانچہ میں نے اکبر کو رخصت کیا اور رات کو آنے کا وعدہ کر کے بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ دن میں نے کس قرب سے گزارا اس کا ذکر بیکار ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز میں نے حجرے میں ادا کی۔ رات کا کھانا دھرشہوار لے کر آئی تو میں نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں صرف اس سے اتنا ہی کہہ سکا، دھری، میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش واپس چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ابو الحسن مجھے چھوڑنے آئے۔
میں تاریکی میں باہر نکلا۔ ایک طویل عرصے بعد میں اس راستے پر جا رہا تھا جہاں سے گزر کر میں میاں صاحب کے قدموں تک آیا تھا۔ میرے سامنے تاریکی تھی، میں صرف اپنی آنکھیں روشن محسوس کر رہا تھا، میرا دل سلگ رہا تھا۔ گھنے درخت سامنے تھے، اندھیرا تھا اور میں متضاد کیفیتوں میں الجھا نیچے اتر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے اجنا دوست اور عقیدت مندوں کا خیال آیا۔ یکبارگی مجھے محسوس ہوا کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا۔ مجھے اپنے حجرے کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ میرا مقام نہیں کہ سادھو پجاری اور کمینہ فطرت لوگوں سے الجھوں، لیکن اسی لمحے اپنی مرحوم بہن، والدین، اونکار ناتھ کی طنزیہ مسکراہٹ اور بیرسٹر راشد حسین کا مغروری چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ غرضی کا میں مختلف خیالات میں الجھا پہاڑی عبور کر کے نیچے آیا۔ ایک نظر پلٹ کر میں نے اوپر کی سمت دیکھا۔ پہاڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وزن بھاری ہو گیا ہو۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس طرف توجہ کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب میں اکبر کے جلے ہوئے گھر کے قریب پہنچا تو وہ کھنڈرات کے ملبے پر اداس بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگا ہوا میرے قریب آیا۔ اس وقت میں نے ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ اکبر رقت انگیز لہجے میں کہنے لگا، شاہد میاں، مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے۔ مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، لیکن میرے بزرگ دوست، صرف تمہاری دعائیں بہت ہیں۔ جو کچھ مجھ پر گزری ہے اسے بھول جاؤ۔ مرنے والے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ خدا کو جو منظور تھا پورا ہو گیا۔ اب شر و فساد سے کیا حاصل؟ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے حجرے کی طرف لوٹ جاؤ۔ مجھ سے زیادہ تمہارے بے شمار عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم میرے حق میں دعا کرتے رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے اکبر کے سوگوار چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کے لہجے میں ہزاروں غم پنہاں تھے۔ جو مشورہ مجھے اکبر دے رہا تھا وہی مشورہ مجھے ابو الحسن درشہوار اور میرے دوست اجنا نے دیا تھا، لیکن ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے لوٹ جانا نہ مجھے اچھا لگتا تھا اور نہ یہ بات مناسب معلوم ہوتی تھی۔ میرے نزدیک اونکار ناتھ کو راہ راست پر لانا بھی عبادت تھا، اس لیے میں نے اکبر کی بات تسلی سے سن کر اعتماد سے کہا، اکبر میرے دوست، خدا تمہیں سکون قلب سے نوازتا رہے اور مرنے والوں کو غرق رحمت کرے۔ میری جان، تم نے جن جذبوں کا اظہار کیا وہ میرے دل کو لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ بات اتنی آسان نہیں ہے جس قدر تم سمجھ رہے ہو۔ اونکار ناتھ کی سرکوبی اگر نہ کی گئی تو اس کے غرور و تکبر میں مزید اضافہ ہوگا، اور کچھ عجب نہیں کہ وہ تمہاری طرح اور بھی بے گناہ انسانوں کو اپنے گندے علم اور وجود کے ذریعے پریشان کرے۔ ایسی صورت میں کیا یہ فرض مجھ پر عائد نہیں ہوتا کہ میں مظلوموں کو ایک جابر کے شر سے نجات دلاؤں؟ بتاؤ، کیا میں راستے پر نہیں؟ کیا یہ کوئی خدمت نہیں؟ شاہد میاں، خدا تمہاری بزرگی دراز کرے، تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو۔ میں تمہارے علم و فضل اور فہم و بصیرت کا دل سے قائل ہوں، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حالات ابھی تمہارے حق میں سازگار نہیں۔ راشد حسین کی درخواست اور شمشیر علی کے قتل نے تمہاری راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ پولیس کے محکمے میں جو ہندو افسران موجود ہیں وہ ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو تمہاری بدنامی کے در پہ ہیں۔ اونکار ناتھ کی ہمدردی میں جو تمہاری شخصیت کو یکسر فراموش کر کے تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے غیر متوازن حالات میں تمہارا کھل کر سامنے آنا دانش مندی کے منافی ہے۔ اگر تمہارے اور اونکار ناتھ کے مقابلے نے ہندو مسلم فساد کی صورت اختیار کر لی تو شہر کا پرسکون ماحول برباد ہو جائے گا۔ کیا عجب کہ رفع شر کی آڑ لے کر پولیس کے ہندو افسران تمہارے در پہ آزاد ہو جائیں اور تمہیں نظر بند کر دیا جائے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم نے اس کے متعلق کچھ سوچا؟ بس کرو اکبر، بس کرو۔
میں جلالی کیفیت میں بولا۔ اب پولیس کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ میاں صاحب کے عزیز ترین شاگرد کی سمت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ان کے پاس اگر قانون کی طاقت ہے تو میرے پاس ایمان کی قوت موجود ہے۔ خدا مجھے برے حالات سے محفوظ رکھے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ پلک جھپکنے میں دشمن اپنی سزا کو پہنچ سکتے ہیں۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ میں نے بہت غور و خوض کے بعد قدم آگے بڑھایا ہے۔ حالات سے ڈر کر واپس ہو جانا اور بدی کے خوف سے نیکیوں سے منہ موڑ لینا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ شر کو بڑھنے سے پہلے اس کا قلعہ کما کیا جانا بہتر ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اونکار ناتھ کے شر سے اس علاقے کو پاک کر دینا چاہیے۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اسی وقت قبرستان جا کر مرنے والوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ قبرستان پہنچ کر اکبر کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو تسلی دی اور سمجھا بجھا کر قبرستان سے باہر لے آیا۔ اکبر چپ چاپ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ میرے لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اکبر کی رہائش گاہ کا بندوبست کروں۔ چند لمحوں کے غور و خوض کے بعد میں نے اکبر کو مخاطب کر کے کہا، اکبر، تم نے اپنی رہائش کا کیا حل تلاش کیا؟ میری معلومات کے مطابق اس شہر میں تمہارا کوئی دوست عزیز ایسا نہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے۔ خدا کی یہ بستی بہت وسیع ہے شاہد میاں، اکبر گلوگیر آواز میں بولا۔ 40 روز تک میں اسی شہر میں رہوں گا۔ جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے تو میں رات اپنے دفتر میں بھی بسر کر سکتا ہوں، لیکن اب میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ 40ویں کے بعد میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہیں، وعدہ کرو تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے اپنے دوست کا ہاتھ تھام کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ رفاقت تمہارے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے۔ ہاں، تمہارے اوپر جو گزری ہے اس کا سبب میں ہوں۔ میں مرنے والوں کو زندہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دوسرے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ تم اسی شہر میں قیام کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ تمہارے چلے جانے سے ظالم لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ بولو اکبر، میرے دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر اکیلے کہیں چلے جاؤ؟ اور کیا میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم مجھ سے بہت کم ملتے ہو، لیکن بخدا میرے لیے ہمیشہ یہ احساس سکون و فرحت کا باعث رہا ہے کہ تم اسی شہر میں رہتے ہو۔ شاہد میاں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا عالی مرتبت بزرگ میرا دوست ہے۔ تمہاری خاطر میں اپنی حقیر جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کر سکتا ہوں، لیکن آگے کچھ نہ کہو اکبر، مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے میرے دوست۔ یوں بھی پریشانیوں سے گھبرا جانا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، ایسے ہی نہ جانے کتنی آزمائشیں زندگی میں اور آئیں گی۔ اکبر نے میرے اصرار کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ رات میں نے اکبر کے ساتھ اس کے دفتر کے ایک مختصر سے کمرے میں گزاری۔ دوسری صبح جب میں بیدار ہوا تو باہر سے شور و گل کی آوازیں آ رہی تھی۔ اکبر صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ باہر میرے عقیدت مندوں کا جم غفیر موجود ہے۔ لوگوں کو میری وہاں موجودگی کا علم کس طرح ہوا، میں راز نہ جان سکا۔ بہرحال میں نے از خود باہر جا کر دیکھا، مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہو گیا۔ میرے ہزاروں عقیدت مند سڑک پر موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ پولیس کی بھاری جمعیت وہاں آ گئی۔ غالباً اونکار ناتھ یا پھر کسی دوسرے ہندو نے پولیس کو اس ہنگامے کی اطلاع کر دی تھی۔ میرے عقیدت مندوں کو پولیس کی آمد اور میرے گرد گھیرا ڈالنے کی حرکت سخت گراں گزری۔ قریب تھا کہ صورتحال سنگین ہو جاتی، مگر میں نے بروقت آگے بڑھتے ہوئے ہجوم کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ میری درخواست سنو، تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ میں یہ کشیدگی پسند نہیں کرتا۔
جو ہو رہا ہے وہ صلح آشتی سے دور ہو جائے گا تو بہتر ہے، اس کے لیے ہنگامہ قطعی غیر مناسب ہے۔ ہجوم میری ہدایت پر واپسی کے ارادے سے چھٹنے لگا، مگر کچھ شرپسند ہندوؤں نے چھیڑ خانی شروع کی تو ہنگامہ شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میدان کار زار جم گیا۔ 10-12 افراد خون میں نہا گئے۔ میں نے آگے بڑھ کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہی اپنے ہندو افسر کے اشارے پر میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ باقی پولیس والوں نے ہجوم پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تاک تاک کر میری عقیدت مندوں کو زرد و کوب کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سب کے سینے میں خنجر کھونپ دوں یا کوئی ایسا عمل شروع کر دوں کہ ان کے ہاتھ قلم ہو جائے، لیکن میں نے خود کو قابو میں کیا۔ میں ذرا سا اشتعال صورتحال کو اور سنگین کر دیتا۔ پولیس والے بدستور میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اکبر اس اچانک افتضاح سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اور پولیس نے جلدی ہجوم کو منتشر کر دیا۔ خون میں لت پت زخمیوں کے سوا باقی افراد بھاگ چکے تھے۔ میں پھر خاموشی سے اندر آ گیا۔ اکبر نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر پولیس والے پر ڈالی، پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر آ کر پولیس کے ایک افسر نے، جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، مسٹر شاہد، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم پہاڑی پر سے نیچے کس غرض سے آئے اور اس ہنگامے کی کیا وجہ ہے؟ میں اپنے دوست کو اس کی بربادی کا پرسہ دینے کی خاطر آیا تھا، میں نے بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ رہا ہنگامے کا سوال تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کس صورت پیدا ہوا۔ سنو مسٹر شاہد، میں کوئی کچا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں جو تمہاری شبدہ بازی سے مرعوب ہو کر دھرم ماتا آئی ریپیٹ، سنو مسٹر شاہد، میں کوئی کچا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں جو تمہاری شبدہ بازی سے مرعوب ہو کر دھرم ماتا پتا یا اوتار سمجھ کر تمہاری پوجا شروع کر دوں گا۔ ایس پی نے، جو ہندو تھا، تلخ لہجے میں کہا، مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کس کارن پہاڑی سے نیچے اترے ہو۔ میں تمہارے دھرم کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں مطلبہ کروں گا کہ تم اپنی پہلی فرصت میں اپنے ڈیرے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ شہر میں امن برقرار رکھنا میرے فرائض میں داخل ہے، اس کے لیے میں دنگا فساد کرنے والوں پر سختی بھی کر سکتا ہوں۔ ایس پی کا لہجہ تلخ اور اشتعال انگیز تھا۔ میرے لیے اس کا یہ تضحیک امیز سلوک ناقابل برداشت تھا، پھر بھی میں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ایس پی صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہیں میرے ضمن میں ورگلایا ہو اور یہ ہنگامہ جو ہوا ہے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہو؟ اصلیت کیا ہے یہ جاننا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ ایس پی نے مجھے لال پیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے کہ تم واپس پہاڑی پر چلے جاؤ، ورنہ میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیا سمجھے؟ میرے لیے اب ایس پی کے گستاخانہ رویے کو مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے قدرے نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا، راستے پر کون ہے، کون حق کا امین ہے، یہ وقت تمہیں بتا دے گا، لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں جب دشمنوں نے میرے دوست کے گھر کو آگ لگائی تھی اور اس کے بیوی بچے درد سے چلا رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟